الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. مثل فارس زلزلے و نجد میں، مثل فارس زلزلے و نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے، ذکر آیات ولادت کیجیے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام. جان کافر پر قیامت کیجیے، جان کافر پر قیامت کیجیے. حضرات، ابھی میں نے خطبے کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتی ہوں کہ ہم تمام حضرات ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کسی نے کیا خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے. ان کے محفل میں بیٹھنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے. محترم حضرات، آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میلاد مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مجھے ایک سنہرا موقع ملا ہے. میں اپنے چشم تصور سے دیکھ رہی ہوں کہ اس محفل پاک میں فیوز برکات اور رحمت انوار کی مسلسل بارش ہو رہی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ذکر ہے تو کس کا، بات ہے تو کس کی؟ بلا شک و صبح ذکر اس کا ہے جو نور حق ہے، بات اس کی ہے جو ذل رب ہے، تذکرہ اس کا ہے جو خدا کی عطا سے مالک کائنات ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے، کوئی دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے، کوئی دھواں نہیں. وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے انہی سے سب. وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے انہی سے سب. نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زبان نہیں، نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زبان نہیں. برادر اسلام، جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور ان کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور ایسے مقدس محفل میں شرکت کرنے والوں کے مراتب کس درجہ بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت حامد لکھنوی نے کیا یہ خوب کہا ہے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے آپ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے آپ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حضرات، آج کل کچھ لوگ اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ سے کیا فائدہ. اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذابوں میں کمی ہو جاتی ہے، اور صرف اس لیے جب حضور پر نور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کی خوشخبری میری لونڈی صہیبہ نے مجھے سنائی دی. میں نے اس سے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو لہب جیسے کٹر دشمن رسول اور سڑا ہوا کافر اگر
ہو جائے تو کیا ہم غلام مصطفیٰ کا میلاد شریف کے محفل کو سجائے، جشن میلاد منائے، میلاد پڑھے یا پڑھوائے، اور اس روز اس کے عذاب میں اور اس طرح فرح و سرور کا مظاہرہ کرے تو کیا ہم ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے اللہ سے مانگے جو مراد اپنی پائے، اللہ سے مانگے جو مراد اپنی پائے، محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے جائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے جائے، صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام